اٹلی ہماری سوسائٹی کا ایک فالٹ یہ ہے کہ ریگریسو تھوڑی سی سوسائٹی ہے. ہمیں یہ سکھایا جاتا ہے کہ برداشت کرو بہت زیادہ, اور چلے ایک حد تک برداشت کرنا بھی چاہیے, کمپرومائز سے زندگی چلتی ہے, لیکن مینٹل ہیلتھ ایشوز کی جب بات ہوتی ہے نا تو اتنا سیریس نہیں لیا جاتا ہماری سوسائٹی میں ان چیزوں کو. مذاق میں بات اڑا دی جاتی ہے یا اس کو کنسیڈر ہی نہیں کیا جاتا ہے, ایشو ہی کنسیڈر نہیں کیا جاتا. تو پھر ظاہر ہے کہ ایک چیز آپ دباتے رہتے ہیں سوچتے رہتے ہیں, اور پھر ایک دن آتا ہے آپ ایکسپلوڈ کر جاتے ہیں, یو اینڈ اپ ڈیولپنگ سم مینٹل ڈس آرڈر. تو آپ کی کیا ایڈوائس ہے ینگ وومین کو کہ ہاؤ کین دے لک آفٹر دیئر مینٹل ہیلتھ اینڈ ہاؤ کین دے لک آفٹر دیئر سیلف کیئر؟ مینٹل ہیلتھ جو ہے واقعی ہی یہ بہت ضروری ہے, اور اس وقت خاص طور پر جو ہے ہمارے سامنے اتنے زیادہ کیسز آتے ہیں, اینڈ ہمیں اس بارے میں کچھ چیزیں جو ہیں ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے. فرسٹ تھنگ فرسٹ, جو بھی ہماری لائف میں چیزیں چل رہی ہوں, جس طرح ہم نے شروع میں بھی ڈسکس کیا اس حوالے سے کہ خواتین, ہر کوئی ویسے تو اس وقت فتنے میں اسٹریسز میں جا رہا ہے, کچھ نہ کچھ مسئلے مسائل چل رہے ہیں, لیکن خواتین جو ہے وہ بہت سی زیادہ جو ہے ایشوز کی وجہ سے بہت زیادہ مینٹلی افیکٹ ہو رہی ہوتی ہیں, کیونکہ عورتیں جو ہیں ہم سب اچھے سے سمجھتے ہیں کہ وہ تھوڑی سی زیادہ ایموشنل ہوتی ہیں ایز کمپیئر ٹو مین. تو ان پہ سوسائٹی کا بھی ایک الگ پریشر چل رہا ہوتا ہے, جس طرح ہم نے کہا کہ لکس سے ریلیٹڈ ایک الگ چل رہا ہوتا ہے, باقی سب لوگ کیا پہن رہے ہیں کیا نہیں پہن رہے, کیا ٹرینڈس چل رہا ہے, میں اس ٹرینڈ کو فالو کر رہی ہوں یا نہیں کر رہی ہوں. اس کے ساتھ ساتھ پرسنل لائف کو لے کے اگر ان میرڈ ہے تو اسٹڈیز, فرینڈز, یونیورسٹی کا, گھر والوں کا, پیرنٹس کا, ان شارٹ مطلب کوئی نہ کوئی ایشوز آپ کو اتنے آ رہے ہوتے ہیں کہ ایونچولی آپ کی مینٹل ہیلتھ از گیٹنگ افیکٹڈ. تو فرسٹ تھنگ فرسٹ وہی جو میں بہت زیادہ ایمفسائز کرتی ہوں, اگر ریپیٹیشن آ رہی ہو تو اس کے لیے میں معذرت چاہوں گی, لیکن بینگ اے اسٹوڈنٹ آف قرآن اینڈ بینگ اے پرسن جس نے اپنی لائف کے ہر سولوشنز جو ہیں وہ الٹیمیٹلی اسی چیز میں ڈھونڈے ہیں, تو فرسٹ تھنگ میرا فرسٹ میسج اور فرسٹ سولوشن ہر چیز کا یہ تو ضرور ہوتا ہے, مسٹ ہوتا ہے, وہ یہی ہے کہ آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا کنیکشن اسٹرانگ کرنے کی بہت ضرورت ہے. جس طرح قرآن پاک میں بھی ذکر آتا ہے کہ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب, دل کا ایونچولی جو سکون ہے وہ کہاں ہے, اللہ کے ذکر میں ہی ہے. تو سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق جوڑنا, قرآن کے ساتھ اپنا تعلق جوڑنا, قرآن کو پڑھنا, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ کو پڑھنا, اوتھینٹک احادیث کو پڑھنا, یہ بہت ضروری ہے. سب سے پہلے تو ہمارے لیے اس چیز کے ساتھ ہمارا کنیکشن ہونا. اس میں پھر صبح شام کے اذکار وغیرہ بھی ہیں, اور یہ تمام چیزیں بھی, اپنی پروٹیکشن کی دعائیں, یہ سب تمام چیزیں بھی جو ہیں وہ سم ہو آپ کو ضرور کہیں نہ کہیں آپ خود ایکسپیرینس کریں گے کہ جب آپ بہت زیادہ اسٹریس میں ہوں, انزائٹی میں ہوں, اگر آپ بیٹھ کر اچھے سے سکون کے ساتھ اگر سورہ فاتحہ کی بھی صرف اچھے سے تلاوت کر لینا تو آپ کو ایک ریلیکس فیلنگ آتی ہے, آپ ایک سکون, آپ کو لگتا ہے کوئی برڈن آپ کے اوپر سے اترا ہے. تو سیکنڈلی یس, ہمیں اپنی ذات کے حوالے سے اس چیز کو دیکھنا بہت ضروری ہے کہ اگر ہماری نیچر میں, ہمارے ایٹیٹیوڈ میں ضرورت سے زیادہ چینجز آ رہے ہیں, چڑچڑا پن بہت زیادہ آ رہا ہے, ڈپریشن کچھ حد سے زیادہ ہی اب ہونے لگا ہے جس سے ہم باہر نہیں آ سکتے ہیں, یا سوسائڈل تھاٹس آ رہی ہیں, یا نیگیٹو تھاٹس زیادہ ہو گئی ہیں, پازیٹیو تھاٹس آ ہی نہیں پا رہی ہیں, اگر یہ تمام مسئلے مسائل ہمارے سے چل رہے ہیں دین وی شوڈ سیک کاؤنسلنگ. یا تو کاؤنسلنگ, یا پھر اگر ہمیں لگتا ہے کہ اف وی نیڈ میڈیکیشن تو میرے خیال سے وی شوڈ, بیکاز دس از ویری امپورٹنٹ. اس لیے کہ عورت جو ہے, خواتین جو ہے, ان کے اوپر اس حوالے سے زیادہ رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ انہوں نے اپنا گھر بھی دیکھنا ہے, انہوں نے اپنے بچے بھی دیکھنے ہیں, انہوں نے اپنے آس پاس کے لوگوں کو بھی دیکھنا ہوتا ہے. تو اگر وہ خود ہی صحیح نہیں ہے, فریش نہیں ہے, اچھے موڈ میں نہیں ہے, پلیزنٹ موڈ میں نہیں ہے, تو وہ پورا گھر اور وہ جو سسٹم ہے وہ کبھی بھی اچھے پازیٹیو موڈ میں نہیں رہ سکتا ہے, وہ اچھے سے کبھی گرو بھی نہیں کر سکتا, وہ نیگیٹیوٹی ہر طرف پھیلنے لگے گی اور سارا ماحول افیکٹ ہوگا. تو دس از ویری امپورٹنٹ کہ آپ سب سے پہلے اپنا خیال ضرور رکھیں, اپنی مینٹل ہیلتھ کا ضرور خیال رکھیں, اور ان تمام چیزوں کو, اب تو سوشل میڈیا کی وجہ سے ہمیں سب کچھ ملنے کو مل جاتا ہے کہ کون سے سائنس ہیں, کون سے سمٹمس ہیں جہاں پر ہمیں الرٹ ہونے کی ضرورت ہے کہ دس از گیٹنگ ڈینجرس ناؤ, آئی نیڈ ٹو سی کاؤنسلنگ اور میڈیکیشن انشاءاللہ. سو دس از ویری امپورٹنٹ. تو یعنی آپ کا کرکس یہ ہے کہ ایک تو الا بذکر اللہ تطمئن القلوب کے ذکر, اللہ کے ذکر میں سکون ہے, تو سیلف کیئر کافی زیادہ اس سے ہی انشاءاللہ انسان کی ہو جاتی ہے. ہر کوئی ڈاؤن ہوتا ہے, لیکن ظاہر ہے کہ اکثر ایسے ہوتا ہے کہ ہم نماز میں ایک سجدہ کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے بات کرتے ہیں, جیسے یعقوب علیہ السلام نے بھی کہا تھا نا کہ بے شک میں اپنی شکایت اللہ رب العالمین سے کرتا ہوں, تو اس سے دل بہت ہلکا ہو جاتا ہے, بیکاز اللہ تعالیٰ سے انکنڈیشنل پازیٹیو ریگارڈ ہمیں ملتا ہے. دوسرا آپ نے یہ کہا کہ اگر کوئی ایشو آ رہا ہے تو اس کو اگنور نہ کریں, اندر نہ رکھیں, وہ ڈسکس کریں,
اس کے لیے ہیلپ جو ہے وہ لیں, کاؤنسلنگ لیں, ٹاکسک لوگ سے دور رہنے کی کوشش کریں, جو چیز آپ کو ڈاؤن کر رہی ہے اس کو ٹریک آؤٹ کریں, ٹریگرز کو ٹریک آؤٹ کریں. تو آئی تھنک کہ یہ بڑا زبردست اور پریکٹیکل سولوشن ہے, کیونکہ اسپرچل سولوشن بھی آ گیا, اور آپ نے جو ہے وہ ظاہر ہے کہ بہت ہی پریکٹیکل سولوشن بتایا کہ وی شوڈ سیک ہیلپ. اچھا, ایک اور ایشو میں ڈسکس کرنا چاہوں گا کہ بہت سی سسٹرز یہ سوال کرتی ہیں کہ جب شادی ہو جاتی ہے تو وہ سسرال میں جاتی ہیں, اور اگر جوائنٹ فیملی ہے, سیپریٹ اکوموڈیشن ہے, بٹ یو نو آل آف دیم آر لیونگ ان ون ہاؤس, دیر از سیپریٹ اکوموڈیشن بٹ اسٹل دے آر ان ون ہاؤس. تو وہاں پر ہاؤ اے وومن ان آور سوسائٹی کین لیڈ ہر اون لائف with full confidence and mental security, and how she can carry forward herself. وہ اپنے ڈیسیجنس کیسے خود لے سکتی ہیں, کیونکہ شکایت یہ آتی ہے کہ ہر چیز پہ نظر ہوتی ہے, ان لاس کی انٹرفیئرنس بہت زیادہ ہوتی ہے. تو what to do in such a situation, کس طرح کانفیڈنس سے وہ اپنی خود کی لائف جو ہے وہ جی سکتی ہیں, اپنے ڈیسیجنز لے سکتی ہیں فیملی لائف میں. Right. So I think the first thing which really helps is the communication with your spouse. The stronger the communication, the stronger you have that urge to, manage everything. So communication کے اندر چیز بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ کا ہسبینڈ بھی آپ کو بتائے کہ what are the things جس پہ کمپرومائز کرنا بہت مشکل ہے, اور آپ جو وائف ہے وہ بھی بتائے اسی فریڈم کے ساتھ کہ ان چیزوں پہ کمپرومائز کرنا میرے لیے مشکل ہے. سو آئی تھنک کمیونیکیشن از ریئلی ویری امپورٹنٹ, ویری امپورٹنٹ. اینڈ یہاں پہ ایک اور چیز میں کہنا چاہوں گی, کبھی بھی ڈونٹ میک اے پائل ان سائڈ آف یو. جب آپ بناتے جاتے ہیں کہ چلیں خیر ہے, اب جانے دیتی ہوں, اب نہیں کچھ کہتی, تو وہ الٹیمیٹلی وہ پورا اکٹھا ہو کے ایک دم سے ایکسپلوڈ ہوتا ہے, اینڈ وچ از obviously destructive somehow. ایک چیز تو یہ. دوسری چیز یہ ہے کہ جب ہماری شادی ہوتی ہے نا تو ہمارے اندر انرجی بڑی ہوتی ہے, وی آر نیو ٹو دیٹ تھنگ, اور بہت ایک اپنی اچھی پازیٹیو انرجیز کے ساتھ ہم چل رہے ہوتے ہیں. بٹ آئی وڈ سے کہ this is really critical that you should observe first the environment of your new house, and then you should actually modify yourself according to that. اب modify کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی ذات کو بدل دیں. modify کرنے کا مطلب یہ ہے کہ میں ایگزامپل دیتی ہوں, جیسے if I am getting married, میرے گھر کے اندر there is not a lot of trend of gifts کے exchange میں, لیکن جب میں اپنے سسرال میں جاتی ہوں وہاں گفٹس ایکسچینج کرنے کا بہت ٹرینڈ ہے. تو پہلے میں آبزرو کروں گی کہ ہاں یہاں ٹرینڈ ہے, then I'll adapt according to my capacity. صحیح. Right? So it's always important to observe. تیسری چیز جو آپ نے کہی کہ نظر ہوتی ہے اور ہر چیز کو آبزرو کیا جاتا ہے اور اس میں ہم کمفرٹیبل فیل نہیں کرتے. آئی آلویز فیل کہ اس کو ڈیل کرنے کی اپروچ ہماری تھوڑی سی اگر ڈفرینٹ ہو, کہ جب ہم اپنے گھروں میں ہوتے ہیں, ہمارے جو پیرنٹس ہوتے ہیں, کیا وہ ہمیں نہیں دیکھ رہے ہوتے, وہ ہمیں آبزرویشنز نہیں بتا رہے ہوتے, وہ ہمیں جہاں کرٹیسزم کی ضرورت ہوتی ہے وہ نہیں بتا رہے ہوتے, جہاں پہ پیار کی ضرورت ہوتی ہے وہ نہیں کر رہے ہوتے. سو اٹس امپورٹنٹ ٹو نو کہ جہاں پہ آپ آئی ہیں وہاں پہ بھی پیرنٹس ہیں ایک انسان کے, تو ان کی ایک نیچرل انکلینیشن ہو سکتی ہے ٹورڈز دیز تھنگس, رائٹ. سو آئی تھنک اس کو تھوڑا سا نارملائز کرنے کی ضرورت ہے, اور اگر جہاں پہ آپ کی کیپیسٹی سے, آپ کی بیئر کرنے کی کیپیسٹی سے وہ چیز اوپر جا رہی ہو, تو اٹس آلویز امپورٹنٹ ٹو کمیونیکیٹ. دیٹس واٹ آئی سے. ایمان نے جو بیچ میں ایک بات کی وہ بہت اچھی تھی, جس طرح نے کہا کہ آپ جب شروع میں جاتے ہیں تو آپ کے اندر بہت اچھی پازیٹیو ہوتی ہے, انرجی ہوتی ہے, تو آپ اس انرجی میں اور اس سچویشن میں جو ہے نا آپ باؤنڈریز بیسکلی سیٹ کرنا بھول جاتے ہیں کچھ چیزوں میں. اور اگین وہی ہوتا ہے کہ آپ اپنی ذات سے بڑھ کر دیتے جاتے ہیں اس وقت, کیونکہ اس وقت تو سب کچھ اچھا لگ رہا ہوتا ہے آپ کو, بٹ دین ایک ٹائم آتا ہے جب آپ کو لگتا ہے کہ نہیں یہ تو میری برداشت میں تھا ہی نہیں, یہ کیوں ہو رہا ہے میرے ساتھ. تو اس وقت آپ کو پھر ریئلائزیشن ہوتی ہے کہ مجھے شروع میں باؤنڈریز سیٹ کرنی چاہیے تھی, جو کہ میں نے نہیں کی. تو یہ بھی ایک بہت ضروری چیز ہے. ناٹ دیٹ کہ آپ جاتے ہی ایک ایٹیٹیوڈ دکھائیں اور کوئی بدتمیزی شروع کر دیں, لیکن آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ چیز جو ہے یہ میری کیپیسٹی میں آتی ہے, تو ٹھیک ہے, یہ میں اب پوری زندگی کر سکتی ہوں. اب مجھے یہ جب بھی کہا جائے گا کرنے کے لیے, آئی کین ڈو اٹ وداؤٹ سیئنگ نو ٹو اٹ, یا میں اس میں برا نہیں فیل کروں گی, تو ٹھیک ہے. لیکن جس چیز پہ آپ کو لگتا ہے کہ نہیں میری کیپیسٹی سے باہر ہے, میں ایک دفعہ تو شاید کر لوں گی, یا زیادہ سے زیادہ دوسری دفعہ کر لوں گی, تیسری دفعہ اس چیز کو برداشت کرتے ہوئے میرے لیے ناممکن ہوگا. تو اس لیے اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ آپ پہلی یا پھر ایٹ لیسٹ سیکنڈ ٹائم تو آپ اپنی اس باؤنڈری کو سیٹ کر دیں کہ نہیں یہ چیزیں جو ہیں یہ میری برداشت سے باہر ہیں, ان پہ میں جو ہے کمپرومائز نہیں کروں گی.
بالکل ٹھیک, جزاک اللہ خیر. بہت کمپریہنسولی ماشاء اللہ آپ دونوں نے اس کو کویشچن کو ڈیل کیا.